اب یہاں سے آئیے دیکھیں آپ کے مولوی جرجیس صاحب جو غیر مقلدین کے بہت بڑے اعلیٰ سپوت ہے، یہ انبیاء اور اولیاء کی توہین کے لیے قرآن کی ایک آیت سے کتنا غلط استدلال کر رہے ہیں۔ اور ایک بات مار کریں، کیونکہ آج میرا خاص مخصوص سیشن جو وہ جرجیس ہے، تو میں بہت ساری کلپیں دوسروں کی نہیں دکھا رہا ہوں، ورنہ اگر اسی میں کلپیں دکھاؤں تو آپ ایک بات اندازہ لگائیں گے کہ سعودیہ سے ان کا مائی باپ جو بولتا ہے ساری اولادیں وہی بات دہراتی ہے۔ گویا ابلیس نے بولا، سارے چیلے وہی دہرانے لگے۔ تو جو بات جرجیس بولیں گا وہی بات توصیف الرحمان بولتا ہوا نظر آئے گا، وہی معراج ربانی بولتا ہوا نظر آئے گا، وہی ذاکر نائک بولتا ہوا نظر آئے گا، وہی طالب الرحمان بولتا ہوا نظر آئے گا، اور جتنے ان کے ہیں سب وہی بات بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک ہی بولی بولتے ہیں سب شرک کے تعلق سے۔ تو پھر بھی میں ایک جھلک دکھا دیتا ہوں کہ پہلے توصیف الرحمان جو بولی بول رہا ہے اسی کو جرجیس دوسرے انداز میں بول رہا ہے۔ پہلے آئیے توصیف کو سنتے ہیں۔ اور سے سنو، ان الذین، ایک مکھی کو پیدا، کمزور ہے، طاقتور والا کون؟ ایک اللہ عز و جل ہے۔ قرآن کی انہوں نے ایک آیت پڑھی اور آیت کا ترجمہ یہ بتایا کہ تم اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو وہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور پھر اس میں کہا کہ شہباز قلندر آ جائیں، بغداد والا آ جائیں، اجمیر والا آ جائے، بریلی والا، یہ سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا۔ بہت دور کی بات ہے، اگر ان کے سامنے حلوہ شریف رکھ دو اور ایک مکھی حلوے میں سے کچھ اٹھا کے لے جائیں تو یہ مکھی سے حلوے کو چھین بھی نہیں سکتے۔ یہ آیت دیوبندی بھی آپ کو سنائیں گے، یہ بھی سنائیں گے، تبصرہ میں بعد میں کر رہا ہوں۔ آئیے وہی بولی جرجیس کچھ الگ انداز میں بولتا ہے۔ غور کر کے دیکھو، کمزوری نظر آئے گی، کمزوری، اور کمزوری ایسی کہ اللہ نے مذاق اڑایا ہے، اللہ نے مذاق۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وان یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب۔ اسی لیے کہتے ہیں قرآن کو نہ پڑھو۔ کیوں؟ قرآن پڑھیں گے تو ہمارے باباؤں کی پول کھلے گی، قرآن پڑھیں گے تو جن کے پیٹ کی تونے بڑی ہو رہی ہیں ان کی پولیں کھلیں گی۔ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکارتے ہو، تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو بھی پکار رہے ہو، اللہ چیلنج دیتا ہے ہم نہیں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، من کہہ دیا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ سارے کے سارے مل کر ایک مکھی کو بھی جنم نہیں دے سکتے، ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ پکار کے دیکھو، لن یخلقوا ذبابا، سب مل جائیں، اور اللہ نے کیا کہا؟ ذبابن، کتنا کمزور بتا دیا ہے۔ اجمیر والوں کو لے لو، بدایوں والے کو لے لو، بغداد والے کو لے لو، اور آپ کے بغل میں دائیں بائیں بھی ہیں بہت سے بابا، ان کو لے لو۔ اللہ نے کیا کہا؟ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگرچہ ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے ساری کائنات کے پیر، ولی، بزرگ سارے کے سارے مل جائیں تو سارے کے سارے مل کر ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور ایک مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، ایک مکھی کو پیدا کرنا اور اس میں روح ڈالنے میں تو ان کی نانی مر جائیں گی اور چھٹی کا دودھ ان کو یاد آ جائے گا۔ ایک مکھی تو چھوڑو، سب مل کر ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ قرآن نے آگے کیا کہا؟ ارے مکھی پیدا کرنا تو دور، شب برات کے حلوے تو بہت کھاتے ہو گئے، چلو تمہارے شب برات کے حلوے پر ہی کوئی مکھی بیٹھ جائے، مکھی تو بہت دور ہے پیدا کرنا۔ تم بابا ہو نا، بابا، ہائے ہائے بیٹا بیٹی دلا دیتے ہو، ذرا بریلی میں جاؤ، بیٹا دینے والا الگ ہے، بیٹی دینے والا الگ ہے۔ احمد آباد میں چلے جاؤ، سیدی موسیٰ سہاگ ہیں، وہ چوڑیاں پہنے رہتے تھے، وہ بیٹی دینے کا کارخانہ کھولے ہوئے ہیں، اور شاہ عالم بابا وہ بیٹا ہی بیٹا دیتے ہیں، وہ بیٹی نہیں دے سکتے۔ جس کو بیٹا لینا ہوتا وہ شاہ عالم بابا کی قبر پہ جاتا، اور جس کو بیٹی لینا ہوتا وہ موسیٰ سہاگ کی قبر پہ جاتا ہے۔ کبھی کبھی معاملہ گڑبڑ ہو جاتا ہے، سیدی موسیٰ سہاگ کی قبر پہ جانے کے بعد بھی بیٹا مل جاتا ہے، جبکہ بیٹی دینے کا یہ کارخانہ کھولے ہوئے بیچارے، یہ بڑا عجیب معاملہ۔
سنیے قرآن کیا کہتا ہے، مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات، تمہاری مٹھائی پر، تمہارے حلوے پر، چلو میں حلوہ لے لوں کیونکہ حلوہ زیادہ یاد رہے گا، کیونکہ ہر سال کھاتے ہو نا، تو حلوے پر، شب برات کے حلوے پر، تمہاری کسی میٹھی چیز پر اگر مکھی بیٹھ گئی، مکھی پیدا کرنا تو دور، مکھی بیٹھ گئی، مکھی کتنا لے گی، مکھی کتنا کھائے گی، مکھی کتنا دانہ لے گی، مکھی کو کھا گئی، تھوڑا سا حلوہ، تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی، اللہ کہتا ہے وَإِن يَطْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا شَيْئًا، اگر مکھی تھوڑی سی مٹھائی لے کے اڑ گئی، شَيْئًا تھوڑا سا چھین لے گئی، تھوڑا سا لے کے چلی گئی، لا يستنقذوه منه، تو یہ سارے کے سارے بابا مل جائیں تو یہ اس مکھی کو پکڑ کے اس سے وہ مٹھائی چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ دونوں نے بزرگوں کا مذاق اڑایا اور قرآن کی آیت پیش کی۔ اس نے بھی کہا کہ بغداد والے آ جائیں، اجمیر والے آ جائیں، بریلی والے کو بھی بلا لو، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، حلوے پہ مکھی بیٹھ کے حلوہ لے جائے، حلوہ بھی نہیں چھڑا سکتے۔ یہی بات جرجیس نے دوسرے انداز میں بڑے مٹک مٹک کے بولا۔ اب یہ بتائیے، بس ایک چھوٹا سا جواب دے رہا ہوں، اس کے بعد پھر تفصیلی جواب آ رہا ہے میرا۔ اس نے کہا قرآن میں ہے، آیت کون سی پڑھی؟ قرآن کی، اور قرآن کی آیت کا ترجمہ کیا بتایا کہ اللہ نے ان کا مذاق اڑایا ہے۔ کس کا؟ بغداد والوں کا، غریب نواز کا، اجمیر والوں کا، اللہ نے مذاق اڑایا ہے اور کہا کہ یہ بغداد والے، تمہارے آئے بائے بھی باوا ہوں گے بہت سارے، یہ سب مل جائیں تو ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، حلوے پہ مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کا چھینا ہوا واپس نہیں لے سکتے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یہ مرد ہے یا ہجڑا ہے؟ ارے یار میں نہیں بول رہا ہوں، آپ سے پوچھا ہے میں نے۔ اگر اس کی جماعت والے اس کو مرد سمجھتے تو میں اس بات پر اس کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہوں کہ مجھ سے مناظرہ کرے۔ یہ گیدڑ ہے، نہیں آئیں گا، کیونکہ کئی زمانے سے میں چیلنج کر رہا ہوں، 3 سال تو ہو گئے اسے چیلنج کرتے کرتے، لیکن یہاں اس لیے بول رہا ہوں کہ چیتا گیم میں اس کے بہت ہمدرد ہے۔ ہاں، اس کی چیتا یہیں جلیں گی انشاءاللہ۔ اب میں کس بات پہ مناظرے کی دعوت دے رہا ہوں، سنو۔ قرآن جب نازل ہو رہا تھا اس وقت غوث پاک تھے، غریب نواز تھے، تو قرآن ان کے بارے میں کیسا کہہ سکتا ہے؟ اس کی عقل خراب ہو گئی ہے۔ میں اب دعویٰ کر رہا ہوں کہ ایک سری آیت یہ ایسی لائے، ایک سری آیت، صاف کھلی ہوئی ایسی آیت جس میں باقاعدہ ہو کہ اللہ نے کہا میرے جو اللہ کے ولی جن کو تم مانتے ہو یا جو اللہ کے ولی ہے وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے، مکھی اگر حلوے پہ سے لے جائے تو اس کو چھین نہیں سکتے۔ سری آیت لاؤ۔ یہ آیت اس نے ایک تو مکمل نہیں پڑھی دونوں نے، نمونوں نے، کیونکہ مکمل پڑھیں گے تو پول کھل جائیں گی۔ اس آیت کا تعلق بتوں سے ہے، اولیاء سے نہیں ہے۔ قرآن یہ بتوں کی مذمت کر رہا ہے، اپنے ولیوں کی نئی آیت۔ خطاب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ پارہ نمبر 17 یہ جو آیت انہوں نے پڑھی ہے، سورہ حج آیت 73 ہے۔ اللہ یہاں سے کلام شروع فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو۔ جب اللہ مومنوں سے خطاب کرتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اور جب کافروں سے مخاطب ہوتا ہے تو کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا، تو کس سے کہا جا رہا ہے؟ کافروں سے۔ اس کو یاد رکھے، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے کافروں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا غور سے کان لگا کر سنو۔ اللہ کافروں سے کہہ رہا ہے، اے کافروں ہم تمہیں ایک مثال دے رہے ہیں سمجھانے کے لیے، اپنے کان لگا کے سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتے ہو، تدعونا کے معنی ہر جگہ پکارنا نہیں ہوتا، عبادت کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ جاہلوں نے کیا نام صرف ایک ہی ترجمہ لیا، کون سا ترجمہ؟ تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، تب اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارے مشرک ہو جائیں گے، تو کل اپنے باپ کو مت پکارنا، مشرک ہو جائیں گا ورنہ۔ اور اگر ابا کو بھی پکارے تو بولنا اللہ میاں سنیے، کیونکہ اگر کہا ابا جان سنیے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ ترجمہ ان کا یہ ہے تدعونا کا،
جبکہ تدونا کے معنی ہاں مراد کیا ہے؟ تمام مفسرین نے یہی مراد لی، تمام مفسرین نے، تمام اہل عرب نے، تمام لغتوں میں یہی بیان کیا کہ تدعونا کے معنی، تدعو کے معنی پکارنا ہر جگہ نہیں ہوتے بلکہ عبادت ہوتے ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ کے سوا جن کی عبادت کرتے ہو، کفار کس کی عبادت کرتے ہیں؟ بتوں۔ ان کے سامنے جو تم کھانا رکھتے ہو، بتوں کے سامنے، اس کھانے سے، اور اس نے کیا کہا؟ شب برات کا حلوہ۔ یہ کون سی قرآن کی آیت میں آ گیا شب برات کا حلوہ؟ تفسیر بالرائے کر رہا ہے کم بخت۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سامنے ان بتوں کے کھانے رکھتے ہو، اگر اس کھانے سے کوئی مکھی آئے اور کچھ لے کے چلے جائے تو یہ لے جانے والی مکھی سے کچھ چھین نہیں سکتے۔ آگے فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، کمزور ہے چاہنے والا، یعنی عابد جو اس کی عبادت کرتا ہے بتوں کی، اور کمزور ہے وہ جس کو چاہا جا رہا ہے یعنی بت۔ اب میں نے عرض کیا کہ اس آیت کا تعلق کس سے ہے؟ بتوں سے۔ ہم تفسیر بالرائے نہیں کرتے، اپنی دماغ سے قرآن کو نہیں سمجھتے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث میں آگے پیش کروں گا۔ ہم قرآن سمجھنے کے لیے صحابہ کو دیکھتے ہیں، تابعی کو دیکھتے ہیں، تبع تابعی کو دیکھتے ہیں، ائمہ دین کو دیکھتے ہیں، کہ قرآن نے ہمیں حکم دیا فَاسْأَلُوا أَهْلِ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں کی طرف رخ کرو، علم والوں کی طرف رجوع کرو۔ آئیے اہل علم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ ہے تفسیر ابن عباس، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے، اور اس تفسیر کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عباس نے عبداللہ ابن عباس نے سرکار کے چچا زاد بھائی ہے، حضرت عباس کے صاحبزادے، صحابی رسول ہے، حضرت علی کے شاگرد ہے، رسول کی زندگی میں قرآن کی تفسیر لکھ رہے تھے، اور نبی پاک نے ان کو سلطان المفسرین کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ عبداللہ ابن عباس تفسیر ابن عباس میں اسی آیت کریمہ کے بارے میں فرماتے ضعف الطالب، یعنی کمزور ہے عابد جس سے مانگ رہے ہیں۔ اب اس کی تفسیر میں آگے کہتے یعنی الصنم، یعنی وہ بت ہے۔ صنم کے معنی بت کہتے ہیں، اس سے مراد کیا ہے؟ بت۔ والمطلوب، اور مطلوب سے مراد الذبابہ، مکھی ہے، جو چھین کے لے جا رہی ہے وہ مکھی ہے، اور جس سے چھین کر لے جایا جا رہا ہے، جسے چھینا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ بت ہے۔ تفسیر ابن عباس کے بعد آئے دوسری تفسیر دیکھیں، یہ ہے تفسیر مدارک، جس کو تفسیر نصفی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن محمود نصفی رحمت اللہ تعالی علیہ کی مارکۃ الآراء مشہور و معروف قرآن کی تفسیر ہے۔ اسی آیت کی تفسیر میں وہ کیا کہتے ہیں؟ ضعف الطالب، یعنی فرماتے کمزور ہے جس سے مانگا جا رہا ہے، یعنی الصنم بطلب ما صلب من، کہتے وہ بت ہے جن سے وہ طلب کرتے ہیں اپنی حاجتیں، جن سے وہ طلب کر رہے ہیں۔ والمطلوب الذبابہ بما صلب، اور مطلوب سے مراد یا مکھی ہے جو ان سے چھین لے کر چلے گئی اور جس سے وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ آیت کا تعلق کس سے ہے؟ بتوں سے۔ آگے آئیے تفسیر مدارک کے بعد یہ تفسیر بیضاوی، حضرت امام بیضاوی کی بڑی مشہور و معروف قرآن کی تفسیر ہے۔ اس کی تفسیر میں وہ آیت پہلے اوپر لکھی ہے، انڈرلائن دکھ رہی ہے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ۔ اب اس کی تفسیر میں کہتے ہیں ان الذین تدعون من دون اللہ، یعنی اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو، یعنی الاصنام، یعنی وہ بت ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو پکارا جا رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ کے ولی نہیں ہے بلکہ کون ہے؟ بت ہے، وہ بت ہے۔ اور آگے کا ضعف الطالب والمطلوب عابد الصنم ومعبودہ، کہتے اس سے مراد بت اور اس کے عابد اس کے پجاری ہے، اللہ کے ولی یہاں مراد نہیں ہے۔ آئیے اور اس کے بعد کی تفسیر دیکھیں، یہ تفسیر در منصور، یہ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تفسیر ہے۔ اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں قولہ تعالی، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس۔ اب اس کی تفسیر میں کہتے ہیں اخرج ابن مردویہ عن ابن عباس فی قولہ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، کہتے اخراج کیا، حدیث بیان کی گئی، اخراج کیا ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے،
اللہ کے اس قول کے بارے میں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو، اے کافروں، غور سے سنو، تمہارے لیے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے. قالا نزلت فی الصنم، کہتے یہ آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. کیا کہہ رہے ہیں حضرت امام جلال الدین سیوطی؟ عبداللہ ابن عباس صحابی رسول کا قول نقل کر رہے ہیں کہ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس کہتی ہے کہ یہ آیت کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ بتوں کے بارے میں، ولیوں کے بارے میں نہیں ہوئی. پھر دوسری سند سے دوسری حدیث لکھتے ہیں واخرج ابن جریر و ابن المنذر عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں اخراج کیا ابن جریر نے، امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت بڑے مفسر ہے قرآن کے. اور کتنے بڑے مفسر ہیں، ابن تیمیہ ان کے بارے میں خود لکھتے ہیں کہ ابن جریر سے بڑا میں نے مفسر نہیں دیکھا. ابن جریر کی خود ابن تیمیہ نے تعریف کی. ابن جریر نے اخراج کیا، وہ روایت کرتے ابن منذر سے، اور انہوں نے روایت کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سلطان المفسرین سے. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ضعف الطالب الہاتہم، یعنی جنہیں پوجا جا رہا ہے، والمطلوب الذباب، یعنی مکھی. تیسری سند سے لکھتے ہیں واخرج ابن ابی حاتم عن السدی فی قولہ لن یخلقوا ذبابا، کہتے خراج کیا، یہ روایت بیان کی ابن ابی حاتم نے، اور انہوں نے روایت کی حضرت امام سدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے اس قول کے بارے میں کہ اللہ نے فرمایا لن یخلقوا ذبابا، کہ یہ سب مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کرتے. کہتے یعنی الصنم لا یخلق ذبابا، یعنی اس سے مراد بت ہے، وہ بت جو ایک مکھی پیدا کرنے پر بھی قادر نہیں ہے. آئیے آگے بڑھیں. یہ ہے تفسیر ابن کثیر، ان کے ابا کی ہے. اب اس کو بھی نہیں مانیں گے تو کس کو مانیں گے؟ پھر پتہ نہیں کون سا دین لیتے ہیں. اور یہ چھپی بھی کہاں سے؟ میرے گھر سے نہیں چھپی، ہندوستان سے بھی نہیں چھپی، انہی کے مکتب قدسیہ فیض آباد پاکستان سے چھپی ہوئی ہے، جو میرے پاس نسخہ ہے. حافظ امام الدین ابن کثیر، بڑی مشہور معروف ان کی تفسیر ابن کثیر، وہی قرآن کی آیات، اور یہ اردو ترجمہ بھی انہی کے مولانا محمد جناگڑھی نے کیا ہے. اسی آیت کی تفسیر میں ابن کثیر نے لکھا، اور ترجمہ محمد جناگڑھی کا، کہ اللہ کے ما سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے. ہم بزرگوں کی عبادت کرتے ہیں نہیں. کس کی بات ہو رہی ہے یہاں؟ بتوں کی. کہتے اللہ کے ما سوا جن کی عبادت کی جاتی، ان کی کمزوری اور ان کے پجاریوں کی کم عقلی بیان ہو رہی ہے. کہ اے لوگوں، یہ جاہل جس کی بھی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، رب کے ساتھ یہ جو شرک کرتے ہیں، ان کی ایک مثال نہایت عمدہ اور بالکل واقع کے مطابق بیان ہو رہی ہے. ذرا توجہ سے سنو کہ ان کے تمام بت، دیکھیں ابن کثیر بھی لکھ رہے ہیں کہ کون ہے اس کے مخاطب؟ بت. کہ ان کے تمام بت، ٹھاکر وغیرہ جنہیں یہ اللہ کے شریک ٹھہرا رہے ہیں، جمع ہو جائیں اور ایک مکھی بنانا چاہے تو سارے عاجز آ جائیں گے اور ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے. ابن کثیر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بت ہے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بت سب میں مل جائیں، ان کے ٹھاکر آ جائیں، سارے چمچے چھوٹے بڑے بت، یہ مل کر ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے، یہ عاجز آ جائیں گے. مگر یہ دونوں نمونے کیا کہتے؟ وہ اجمیر والا بھی آ جائیں، بغداد والا بھی آ جائیں. اب یہ قرآن میں کہاں ہے؟ اور آگے کہتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں طالب سے مراد بت اور مطلوب سے مراد مکھی ہے. امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ بھی اسی کو پسند کرتے ہیں، اور ظاہر لفظوں سے بھی یہی ظاہر ہے. دوسرا مطلب یہ بیان فرمایا گیا کہ طالب سے مراد عابد اور مطلوب سے مراد اللہ کے سوا اور معبود ہے. تو ابن کثیر بھی کہہ رہے کہ یہ آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی. مگر پٹھوں نے کیا کیا؟ اس آیت کا تعلق کس سے بیان کر دیا؟ اولیاء سے. اب آئیے ایک حدیث میں بتاتا ہوں، میں فتویٰ نہیں لگاؤں گا کیونکہ یہ تو جذبات میں فتوے دیتے ہیں. یاد ہے کہ نہیں جملہ اس کا؟ لیکن میں ہوش میں فتویٰ دوں گا، اور میں نہیں دوں گا بلکہ ان کو رسول اللہ فتویٰ دے گئے ہیں. آئیے سرکار نے کیا فتویٰ دیا، یہ مشکات شریف کھول کے دیکھیں. کہی جاتی ہے کتاب العلم، اس کی جلد نمبر 1 حدیث نمبر 234، حدیث نمبر 234. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال، صاحب مشکات کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا
من قال فی القرآن برعائی فلیتبوأ مقعدہ من النار. سرکار کہتے جس نے قرآن میں اپنی مرضی چلائی, اپنی مرضی سے قرآن کی تفسیر کی, اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. قرآن کی تفسیر اپنی مرضی سے جس نے کی, اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں. تو یہ دوزخی جماعت ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ہمیں منہ چڑھاتے ہیں. اسی حدیث کو جو امام صاحب مشکات نے لکھا ہے, اسی حدیث کو امام ترمذی نے بھی جامع ترمذی کے اندر جلد نمبر 2 کتاب التفسیر باب ما جاء فی الذی یفسر القرآن برعی, یہ باب کا نام ہے, حدیث نمبر 2950 پر لکھا ہے. اب ایک اور حدیث سنا دیتا ہوں. یہ فتویٰ بھی صحابی کا لو. ایک فتویٰ تو میں نے رسول کا سنا دیا, اب دوسرا فتویٰ صحابی رسول کا سنو, اور فتویٰ بھی بخاری میں موجود ہے. ہم جذبات میں نہیں فتوے دیتے, ہم حدیث و قرآن کی روشنی میں فتوے سناتے ہیں. یہ صحیح بخاری جو انہی کی آنکھ سے چھپی, بخاری کی جلد نمبر 3 باب نمبر 1033. امام بخاری باب قائم کرتے ہیں. باب کا نام قتال الخوارج والملحدین بعد اقامت الحجت علیہم. کہتے اس بات کا بیان کہ خوارج اور دین کے منکروں کو قتل کیا جانا اس کے بعد کہ ان پر اتمام حجت تمام کر دی گئی. اتمام حجت تمام کرنے کے بعد خارجیوں کو قتل کرنا اور دین کے ملحدین منکروں کو قتل کرنا. اب خارجی کون تھے بتاؤں میں آپ کو, ایک جملے بتا دیتا ہوں. خارجی ایک ایسا فرقہ پیدا ہوا جو معاذ اللہ استغفر اللہ اہل بیت نبی کے آل و اولاد اور حضرت علی کو کافر کہتا تھا. وہ اپنے آپ کو اتنا پکا مسلمان بتاتا تھا, کہتا تھا کہ معاذ اللہ حضرت علی مشرک ہے, کافر ہے. یہ خارجی صفات ان غیر مقلد نجدیوں میں بھی پائی جاتی ہے. یہ انہی کا نطفہ معلوم ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ علی کو کافر کہتے تھے, یہ بزرگان دین کو کافر کہتے ہیں. آئیے اب حدیث پاک کیا ہے. امام بخاری کہتے قول اللہ, اللہ کا قول ہے, ما کان اللہ لیدل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون. امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا وما کان اللہ لیدل قوما بعد اذ ہداہم حتی یبین لہم ما یتقون, کہ اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد, اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ نہیں کرتا اس وقت تک جب تک اس پر اتمام حجت نہ کر دے, اسے یہ ظاہر نہ کر دے کہ اسے کیا اچھائی ہے اور کیا برائی ہے, اسے کیا کرنا ہے. یہ آیت لکھنے کے بعد اب وہ حدیث نقل کرتے ہیں. وقال ابن عمر, کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, عبداللہ ابن عمر سے, یہ صحابی رسول ہے اور حدیث کے بہت بڑے راوی ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں, جلیل و قدر صحابی ہے, بہت سے غزوات میں سرکار کے ساتھ یہ شریک رہے. کہتے وقال ابن عمر رضی اللہ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ وہ کہتے ہیں یرہم شرار خلق اللہ, اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ خارجی ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے تھے کہ اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے بدترین کون ہے؟ خارجی. تو بدترین کیوں ہے؟ آگے وجہ بتاتے. وقالا, اور وہ کہتے تھے انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین, جو آیتیں کافروں اور بتوں کے بارے میں آئی وہ مسلمانوں اور مومنوں پہ فٹ کرتے ہیں کم بخت. عبداللہ ابن عمر کیا کہتے ہیں کہ خارجی بدترین مخلوق ہے, اور بدترین اس لیے کہ جن آیتوں کا تعلق مشرکین سے ہے, کفاروں سے ہے, ان کے معبودوں اور بتوں سے ہے, وہ ایسی آیتیں مومنوں پر اور صالحین پر فٹ کرتے ہیں. یہی کام اس زمانے میں کون کر رہا ہے؟ اہل حدیث غیر مقلدین. وہ آیتیں جن کا تعلق بتوں سے, وہ آیتیں جن کا تعلق کفاروں سے, وہ فٹ کی جا رہی ہے اولیاءوں پر. اب آئیے میں ایک قرآن کی آیت پڑھوں گا اور ایک روایت سناؤں گا انشاءاللہ. پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت 150. پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 150.
बुतों के बारे में कुरान ने कहा कि वो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते। याद है ना आपको? ये वलियों के बारे में नहीं कहा, बल्कि किसके बारे में कहा? बुतों के बारे में। अब आइए अल्लाह अपने मकबूल महबूबों के बारे में क्या कहता है। अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम का कौल नकल करता है कुरान में। ईसा कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं, इन्नी अखलुकु लकुम मिनत्तीनी का हैति तैरी फअनफुकु फीही फयकूनु तायरम बिइज़्निल्लाह। हज़रत ईसा कहते हैं कि लोगों, मैं मिट्टी का एक परिंदा बनाता हूं, मिट्टी से एक चिड़िया बनाता हूं, और फिर मैं उसमें फूंकता हूं, फूंक मैं मारता हूं, और होता क्या है? फयकूनु तायरम, और वो एक जिंदा परिंदा उड़ता हुआ हो जाता है बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ईसा ने कहा कि मेरी शान तो यह है कि मैं मिट्टी के परिंदे पे फूंक मारूं तो उसमें जान डाल दूं। और कुफारों के बारे में कुरान क्या कह रहा है? ये मक्खी नहीं पैदा कर सकते। और अल्लाह अपने औलिया और अपने नबियों के बारे में क्या कह रहा है? ये फूंक मार दे तो जान दे दे, फर्क दे के। और क्या कहा? बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। मतलब यह कि हजरत ईसा ने बेइज़्निल्लाह कहकर बताया कि बुत तो मजबूर है, बुत वो है कि वो मक्खी भी पैदा ना कर सके, मगर अल्लाह की अता से हमें ऐसी ताकतें हैं, अल्लाह ने हमें ऐसी ताकतें दी कि हम मिट्टी की मूर्तें बनाए और उसमें फूंक मार दे तो वो जानदार हो जाए। अल्लाह ने हमें कुव्वत दी है। अब ये कहते हैं, देखिए वो कह रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ने मुझे ताकत दी है, अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया है। और ये कहते हैं नहीं, सारे आ जाएं एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते, सारे औलिया आ जाएं, सारे अंबिया आ जाए एक मक्खी नहीं पैदा कर सकते। तो ये मुनकिर किसके? अल्लाह के कि हमारे? ये इनकार किसका कर रहे हैं? अल्लाह के। ईसा कह रहे अल्लाह ने ताकत दी, ये बोलता नहीं दी, मक्खी नहीं पैदा कर सकते, वलियों में फिट कर रहा है। और आगे हजरत ईसा क्या कहते हैं? इनकी शिर्क की हड्डी तोड़ रहे हैं पूरी तरह। कहते हैं वह उबरियुल अकमाहा वल अबरसा वहिल मौता बिइज़्निल्लाह, और मैं शिफा देता हूं। कौन शिफा देता है? ये नहीं कहा अल्लाह शिफा देता है, कहा मैं शिफा देता हूं मादरजात अंधे को, मैं मादरजात अंधे को आंखें दे देता हूं। अच्छा, मादरजात किसको कहते हैं? पैदाइशी अंधा, जो पैदाइशी अंधा। अब जो पैदा हुआ तभी से अंधा था, इसको पैदा किया जिसने, तो किसने किया पैदा? तो कैसा पैदा किया? मादरजात अंधा। अल्लाह ने मादरजात पैदा किया, मगर अपने नबियों को इख्तियार इतना बख्शा कि देखो मैंने तो अंधा पैदा किया है, मगर तुम्हें भी इख्तियार बख्शा है कि तुम चाहो तो बीनाई दे सकते हो। दो। और हज़रत ईसा कहते हैं मैं मादरजात अंधे को आंखें देता हूं, वल अबरसा, और कोड़ी को अच्छा करता हूं। मैं कोड़ के मरीज को हाथ लगा दूं तो वो अच्छा हो जाए। वह उहिल मौता बिइज़्निल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से मैं मुर्दों को जिंदा करता हूं। कुरान बुतों के बारे में कह रहा है ये मक्खी नहीं पैदा कर सकते, मगर ईसा का मौजिजा बता रहा है कुरान कि हमारे नबियों का इख्तियार है कि ये तो मुर्दों को जिलाते, ठोकर मारे तो मुर्दे जिंदा हो जाए। और आगे कहा व उनब्बिउकुम बिमा तक़ुलूना व मा तदखिरूना फी बुयूतिकुम, और मैं बताता हूं तुम्हें, खबर देता हूं मैं किस चीज की? क्या तुम खाते हो और क्या अपने घरों में छुपा कर रखते हो। घर में तुम छुपाते हो, घर की चार दीवारी के अंदर तुम खाते हो, मगर अल्लाह ने मुझे इल्म गैब दिया और मैं जानता हूं कि तुम घर में खा रहे क्या हो और छुपा रहे क्या हो। तो जब ईसा नबी के गुलाम है, वो इतनी खबर दे तो हमारे आका को कितनी खबर होंगी। अब आइए बड़ी मजेदार बात, यहां कुरान देखे कैसी इनकी नस तोड़ी है कुरान ने। आगे अल्लाह फरमाता है इन्ना फी ज़ालिका लआयातुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। आपको याद है कि जब बुतों के बारे में आया था कि ये मक्खी नहीं पैदा करते, तो आयत कहां से शुरू हुई थी? याद है? या युन, ऐ लोगों, और इससे मुखातिब कौन थे? कुफार। तो जब बुतों की बेबसी बताई गई तो कहा कि ये कुफार है, इसके मुखातिब कुफारों को खिताब किया। और जब नबी की अजमत बताई गई, नबी का इख्तियार बताया गया, तब अल्लाह क्या कहता है? इन्ना फी ज़ालिका लआयातुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन। इन बातों में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम मोमिन हो। यानी अल्लाह ने बताया कि नबियों और वलियों का इख्तियार जो मानते वो मोमिन होते हैं, और जो इनको बेख्तियार कहते हैं वो मुनाफिक और काफिर होते हैं।
ابن کثیر نے ایک روایت لکھی، آئیے میں اس کی ایک جھلک دکھا دیتا ہوں. آئیے ایک بار درود شریف پڑھے آپ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انہی کے مولانا کی میں کتاب دکھا رہا ہوں. ایک بار اور درود شریف پڑھے. بہرحال ابھی وہ کتاب شاید رہ گئی ہے وہ ہارڈ ڈسک میں. درود شریف پڑھے آپ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں مل گئی. دیکھیے آئیے اس کی جھلک دیکھ لیں. یہ ہے قصاص الانبیاء. قصاص الانبیاء 2 کتابیں آتی ہیں، میں وضاحت کر دوں. ایک عام اردو میں جو مارکیٹ میں ملتی ہے وہ غیر معتبر ہے، جس پہ مصنف کا نام بھی نہیں ہوتا. یہ قصاص الانبیاء ابن کثیر کی لکھی ہوئی ہے اور سعودی عربیہ سے چھپی ہے. کہاں سے چھپی ہے؟ انہوں نے ہی چھاپا. ابن کثیر انہی کے مولانا. قصاص الانبیاء اس کا آئیے ایک صفحہ دیکھیں، صفحہ نمبر 101. یہ پوری روایت سند کے ساتھ ابن کثیر نے پوری لکھی، پورا اسکین پیج میں دکھایا آپ کو. اب آئیے میں زبانی یہ روایت سنا دیتا ہوں، بڑی طویل روایت ہے. روایت کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنے حواریوں سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر کر رہے ہیں. حضرت نوح کہتے ہیں کہ لوگوں، نوح علیہ السلام کی کشتی اتنی بڑی تھی، اس میں اتنے درجے تھے، یہ درجوں میں اس طرح کے لوگ تھے، جانور ایسے رکھے گئے تھے، کشتی اتنی بڑی تھی، ایسی تھی ویسی تھی. تو حضرت عیسیٰ کے حواری کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے جو کچھ ہمیں بتایا وہ تو آپ کو جبریل نے شاید بتایا ہوگا. آپ نے کہا ہاں مجھے جبریل نے خبر دی. کہا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہمیں کشتی کے حالات وہ شخص بتائے جو خود کشتی میں موجود ہو؟ تو حضرت عیسیٰ مسکرائے، کہا آؤ میں تمہارے لیے اس کا انتظام کر دیتا ہوں. ابن کثیر نے لکھا ہے، پوری سند سے لکھا ہے. اور ابن کثیر نے قصاص الانبیاء کے مقدمے میں کیا لکھا ہے پتہ ہے؟ غیر مقلدین کو چیلنج کر رہا ہوں، جاؤ ابن کثیر کا قصاص الانبیاء دیکھ لو، اور اگر یہ عقیدہ شرک ہے تو سب سے پہلے ابن کثیر پہ شرک کا فتویٰ لگاؤ. ابن کثیر نے اس کے مقدمے میں لکھا کہ اس کتاب میں نے ایک روایت بھی ضعیف نہیں لکھی ہے، جتنی روایتیں میں نے سب صحیح سند والی روایتوں کو بیان کیا ہے. تو یہ روایت بھی صحیح ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن کثیر کہتے ہیں کہ ایک میدان میں اپنے حواریوں کو لاتے ہیں. ایک بہت بڑا میدان تھا، آس پاس پہاڑیاں تھی. حضرت عیسیٰ گئے، کچھ قدم چلتے ہیں، وہاں سے کچھ مٹی اٹھاتے ہیں. مٹی اٹھا کے ایک جگہ رکھ دیا. پھر کچھ قدم گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہاں سے مٹی اٹھائی پھر رکھ دیا. پھر کچھ قدم گئے، پھر مٹی اٹھائی رکھ دیا. پھر چند کچھ تھوڑے دور گئے، پھر مٹی اٹھائی. پھر وہ مٹی لا کے ڈھیر کر رہے ہیں مختلف جگہوں سے. آپ کے حواری دیکھ رہے ہیں. آپ کے حواریوں نے پوچھا ہے اللہ کے نبی عیسیٰ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا جانتے ہو یہ مٹی کس کی ہے؟ یہ حضرت نوح کے بیٹے سام کی ہے. سام بن نوح کی میں مٹی کو جمع کر رہا ہوں. یعنی حضرت عیسیٰ کو یہ بھی خبر کہ سام بن نوح علیہ السلام کا جو بیٹا ہے اس کا انتقال ہوا تو اس کی جسم کی مٹی کہاں کہاں بکھر گئی، یہ بھی عیسیٰ کو خبر. اور عیسیٰ وہ سب جگہ کی مٹی کو لاتے اور جمع کرتے، ڈھیر لگ گیا. اور جب ڈھیر لگا تو آپ نے اپنے ہاتھ اس مٹی پہ رکھا اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. تو ابن کثیر نے لکھا کہ سام بن نوح ایسے زندہ ہوئے کہ سر پہ سے مٹی جھاڑ رہے تھے، مٹی جھاڑتے ہوئے. قرآن نے بتوں کے بارے میں کہا مکھی نہیں پیدا کر سکتے، تو وہ کون تھے؟ بت تھے. اور ابن کثیر روایت نقل کر رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ مکھی نہیں، پورا سام بن نوح زندہ کر دے رہے ہیں. مکھی نہیں، سام بن نوح زندہ ہو رہا ہے. سام بن نوح زندہ ہوئے اور سب کیا کیا انہوں نے؟ کہا السلام علیکم یا عیسیٰ روح اللہ. آپ نے کہا وعلیکم السلام اے سام ابن نوح، مگر یہ تو بتاؤ تم نے کیسے جانا کہ میں عیسیٰ روح اللہ ہوں؟ کہا اس کی خبر میرے والد نے دی تھی. میرے والد نے بتایا تھا کہ ایک نبی آئے گا جو تجھے دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرے گا، اور وہ اللہ کا نبی ہوں گا. میرا سلام اس تک پہنچا دینا ہے. عیسیٰ میرے والد نوح کا بھی سلام قبول کیجیے. نوح علیہ السلام کو بھی معلوم ہزاروں سال پہلے کہ سام بن نوح کا انتقال ہوگا اور دوبارہ اس کو زندہ بھی ہونا ہے، اور زندہ کرنے والا ایک اللہ کا نبی عیسیٰ ہوں گے.